بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں راشد آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر بصر۔ آج کے ولاگ میں خوش آمدید۔ 3 دن گزر چکے ڈی جی ISPR کی پریس کانفرنس، لیکن آفٹر شاکس ابھی تک مسلسل آ رہے ہیں۔ حکومتی زعماء اس بات پر بضد کہ جو کہا گیا وہی کہنا چاہیے تھا 100% درست ہے۔ اپوزیشن کا کہنا کہ اس طرح کی زبان و بیان اور اس طرح کا لہجہ کبھی بھی پاکستان کے لیے بہتر ثابت نہیں ہو سکتا۔ حکومت کا کہنا کہ اب عمران خان اور PTI کا پاکستانی سیاست میں کردار بہت مشکل، تقریباً ناممکن۔ اپوزیشن کا کہنا کہ جس شخص کو ملک میں کروڑوں ووٹ ملے ہوں، جس شخص کے لیے پاکستان کے ہر علاقے میں ووٹ بھی ہو، سپورٹ بھی ہو، اسے سیکیورٹی رسک قرار دینا زیادتی ہی نہیں، انتہائی زیادتی ہے۔ حکومت کا کہنا کہ عمران خان کا بیانیہ ملک دشمن ہے۔ PTI کا کہنا کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے وزرائے اعظم جو اب اور اس سے پہلے حکومت میں ہیں، اس سے پہلے بھی سابقہ وزرائے اعظم جن میں بے نظیر بھٹو شہید، نواز شریف، شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز، یہ تمام سیکیورٹی رسک قرار دیے جا چکے ہیں۔ اور کیا عجب کہ آج عمران خان کے لیے وہی بات کہی جا رہی ہے۔ اور پھر منصور علی خان کا یہ سوال اپنی جگہ کہ آنے والے 7-8 سالوں بعد جب کوئی اور شخص اس روسٹرم پہ کھڑا ہوگا تو کیا وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ جو گزرے ایام ہیں وہ غلط تھے اور آج جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ درست ہے؟ کی رپورٹ کے مطابق جو انہوں نے 2 دن پہلے شائع کی، قیوم نظامی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب سردار عبدالرب نشتر نے قائد اعظم کو ایوب خان کے بارے میں رپورٹ پیش کی تو قائد اعظم کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہے یہ افسر فوجی کاموں سے زیادہ سیاست میں دلچسپی لیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ پاکستان کی روایت بن چکی ہے کہ کل کسی کو غدار کہنا، سیکیورٹی رسک قرار دینا، اور پھر چند سالوں بعد یا 1-2 دہائی بعد تمام معاملات رول بیک کر دینا۔ ایسا پاکستان میں ہی کیوں ہوتا ہے اور کب تک ہوتا رہے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب تاریخ کو بھی تلاش کرنا ہے اور امروز کو بھی۔ کون غدار ہے، کون وفادار، یہ الزامات اس سے پہلے بھی لگتے رہے ہیں اور اس کے بعد بھی شاید ہمارا چلن بدلنا بہت مشکل ہے۔ لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ مخالفت اور مخاصمت کی بجائے مفاہمت کی راہ اختیار کی جائے۔ اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی جانب۔ PIA کی نجکاری 23 دسمبر کو ہونا متوقع ہے اور اس کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ PIA جیسا کہ کہا جاتا تھا باکمال لوگ لاجواب سروس، تو باکمال لوگ تو اپنا کمال دکھا رہے ہیں لیکن لاجواب سروس کہیں نظر نہیں آتی۔ اب حکومت کا کہنا کہ 23 دسمبر کو PIA کو نجکاری کے عمل سے گزار کر پرائیویٹائز کر دیا جائے گا اور اس سے بقول ان کے ملک کی خدمت ہوگی۔ PIA کی نجکاری کی یہ دوسری کوشش ہے۔ پچھلے سال بھی اس کی بولی دی گئی لیکن محض 10 ارب روپے کی بولی موصول ہوئی، جبکہ پچھلے سال حکومت کا تخمینہ کہ کم از کم 85 ارب روپے کی بولی دی جانی چاہیے تھی۔ اب دیکھتے ہیں
اس سال PIA کس طرح فروخت کی جاتی ہے۔ PIA کی نجکاری کے بارے میں ایک مفصل رپورٹ خبر بصر پر بہت جلد اپلوڈ کر دی جائے گی۔ فیک نیوز، اس سے صرف حکومت پریشان نہیں، عام لوگوں کی زندگی اور موت کے اعلانات بھی اب فیک نیوز کی زد میں آ چکے ہیں۔ جمعہ کو سندھ اسمبلی کے اجلاس میں تو MQM کے صوبائی اسمبلی کے ممبر صابر قائم خانی صاحب نے کہا کہ اسپیکر صاحب معین خان کی رحلت ہو گئی ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیں۔ تو انہیں بتایا گیا کہ سر یہ فیک نیوز ہے اور وہ الحمدللہ بخیریت و عافیت ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب اگر کہیں سے کسی کی موت کی اطلاع ملے تو بھی پہلے اس کو کنفرم کر لینا چاہیے کہ شاید فیک نیوز ہو۔ بہرکیف صابر قائم خانی صاحب نے اپنی لا علمی پر اسمبلی میں معذرت کر لی۔ اب بات کرتے ہیں جی ہڑتال کی، اور ہڑتالیں پاکستان میں 5واں موسم بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج 8 دسمبر کو پنجاب میں ٹرانسپورٹرز نے پہیہ جام ہڑتال کی کال دی ہے۔ ان کا کہنا کہ جرمانے حد سے زیادہ نافذ کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب سے ہٹ کر اگر سندھ کی بات کریں تو یہاں تو معاملہ کچھ اور بھی زیادہ خراب ہے۔ ای چالان کے نام سے آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جس طرح لوٹ مار کا بازار گرم ہے، پنجاب میں شاید ابھی اتنا نہ ہو، لیکن وہاں اسکوٹر اور موٹر سائیکل سواروں کے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل بنا دیا گیا ہے، اور 15-16 سال کے بچوں کو بھی تھانوں میں اور لاک اپ میں قید کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال آج کی ہڑتال، اور وہ اس بات پر کہ جرمانے بہت زیادہ اور ٹریفک پولیس کسی بھی طرح کے تعاون پر تیار نہیں ہوتی، لیکن جرمانے عائد کرنے میں وہ پیش ہے۔ پنجاب کے ٹرانسپورٹرز کا کہنا کہ آج 8 دسمبر 2025 کوئی بس اڈا نہیں کھلے گا اور کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اقبال کا یہ مصرع یورپ کے بعد اب عرب دنیا کو بھی سمجھ آتا جا رہا ہے۔ معاملہ کچھ یوں کہ اکتوبر 2026 میں سعودی عرب نے T20 ورلڈ ویمنز چیلنج کے نام سے ٹورنامنٹ کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں دنیا کی بہترین ٹیموں کی ویمنز پلیئر شامل ہوں گی۔ 6 ٹیمیں بنائی جائیں گی، ان کے ڈراز ہوں گے، 19 میچ ہوں گے جس میں سیمی فائنلز اور فائنل بھی شامل ہے۔ تو اب یہ ٹورنامنٹ چونکہ سعودی عرب میں پہلی مرتبہ خواتین کا کوئی اتنا بڑا ایونٹ ہے، تو کس طرح ہوتا ہے، کتنا کامیاب ہوتا ہے، دیکھتے ہیں اکتوبر 2026 میں۔ سعودی عرب یہ ٹورنامنٹ ایک کمپنی فیئر بریک کے تعاون سے جاری رکھے گا، اور فیئر بریک کا کہنا کہ دنیا میں اس سے پہلے خواتین کی کرکٹ کا اتنا بڑا ٹورنامنٹ منعقد نہیں کیا جاتا۔ ان کا یہ بھی کہنا کہ اسٹیڈیمز میں خواتین کے لیے نماز کی جگہوں کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ اسٹیڈیم ریاض میں، جدہ میں اور ینبع میں تعمیر کیے جا رہے ہیں، جبکہ یہ ٹورنامنٹ بالخصوص دارالحکومت ریاض میں منعقد کیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔